السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سے شیئر کروں گی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس حدیث کو میں آپ کو چھوٹی سی ریڈ کر and then I will explain you. So let's begin. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری، اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو بھی خبردار کر دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، نیک عمل کر کے تم اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے عبد المطلب کے بیٹوں، میں تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا اللہ کے سامنے۔ اے عباس بن عبد المطلب، اللہ کے حضور میں آپ کے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے صفیہ رضی اللہ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے مال میں سے جو چاہے مانگ لے، لیکن اللہ کے حضور میں تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ یہاں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی خود کی سب سے قریبی، سب سے جان سے زیادہ پیاری بیٹی سے بھی خود فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کچھ بھی چاہیے مجھ سے ابھی مانگ لو، کیونکہ میں آپ کے اللہ کے حضور کچھ کام نہ آؤں گا، اور جو بھی کام آئیں گے وہ آپ کے نیک اعمال کام آئیں گے۔ تو پھر جب ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے تو ہم کس انتظار میں بیٹھے ہیں؟ جب وہاں پر ہماری کسی بھی نبی کی یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہاں پر گزارش نہیں، مطلب وہاں پر ہماری کوئی بھی کام نہیں آئے گا، وہاں پر ہم چاہے کچھ بھی کر لیں۔ آپ کہتے ہیں، آپ سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں تو جنت میں لے جانے کے لیے ہمارے نبی ہے، ہمارے بہت سارے مطلب ہے، ہمارے خود کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں پر صرف آپ کے اعمال کام آئیں گے۔ آپ وہ جو کام کر رہے ہیں نا، اور جو سوچ رہے ہیں اور ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ خود اٹھیے اور آپ کی محنت وہاں پر کام آئے گی۔ آپ جو دین کے لیے کر رہے ہیں، جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جو عبادت آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں اور اچھی نیت سے کر رہے ہیں، دوسروں تک ہر وہ اچھے کام کر رہے ہیں، مطلب ہر وہ ان کو مطلب فائدہ دینے والی چیزیں کر رہے ہیں، تو وہ چیزوں میں آپ جو محنت کر رہے ہیں، وہی محنت آپ کو آخرت کے دن کام آئے گی۔ آپ کے اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ آپ جو کہتے پھرتے ہیں نا کہ ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے، لیکن نہیں، یہاں تو خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ میں بھی آپ کے کچھ کام نہیں آؤں گا اللہ کے حضور، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کے اعمال ہی آپ کے خود کے کام آئیں گے۔ اور اگر کچھ بھی چاہیے تو مجھ سے اس دنیا میں مانگ لو، جو بھی چیز چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی خود کی سب سے زیادہ پیاری بیٹی سے، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے خود فرما رہے ہیں، پیاری اے فاطمہ رضی اللہ عنہ، اگر تجھے جو بھی چاہیے اس دنیا میں، اگر کچھ بھی مال و دولت چاہیے تو اس دنیا میں مجھ سے ابھی یہیں پہ مانگ لو، لیکن اللہ کے حضور میں آپ کے کچھ کام نہیں آؤں گا، چاہے آپ کچھ بھی کر لو، میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ آپ کے کام آئیں گے تو صرف آپ کے خود کے اعمال کام آئیں گے۔ تو آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو بھی چیز ہوگا وہ آپ کے نیک اعمال ہیں۔ دیکھو خدا اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہاں پر میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، یہ رہا، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو آخرت میں وہی کچھ ملنا ہے جس کی اس نے جو خود محنت کوشش کی ہوگی، اور بہت جلد اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کی محنت کی پوری جزا دی جائے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ جس چیز کے لیے خود محنت کرے گا اس کا خود اس کو مطلب جزا دی جائے گی، اس کا مطلب اس کو خود ہی اس کا جزا دیا جائے گا، یعنی کہ اس کو اس کی فائدہ خود وہیں پہ دیا جائے گا۔ وہ جس چیز کے لیے کوشش کرے گا، جس کے لیے وہ مطلب بہتر کرے گا، اعمال نیک کرے گا، اپنے لیے وہ چیزیں کرے گا جو وہ اس کو آخرت میں کامیاب کرے گی، دنیا میں بھی تو کرے گی لیکن آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خود صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے۔ تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جلدی اٹھیے اور اللہ کے حضور جا کر بہت زیادہ توبہ استغفر اللہ اور خوب دعائیں کیجیے، اور اللہ سے اپنی معافی مانگیے اور مغفرت اور ہدایت کی دعا کیجیے۔
کیجیے کہ آپ کو وہ نیک اور مطلب نیک اور سیدھے راستے پہ چلائے اور آپ کو کہیں بھی بھٹکنا نہ دے. آپ کو اللہ، آپ کو شیطان بھی نہ بھٹکائے، ایسے راستے پہ چلا دے اللہ آپ کو. آپ اللہ کے راستے میں چل کے دیکھیے، آپ کو خود سکون آ جائے گا. آپ سکون کی تلاش میں ہیں، ایک بار اللہ کو پکار کے دیکھیے، وہ سکون بھی ملے گا جو آپ چاہتے ہیں، وہ محبت بھی ملے گا جو آپ چاہتے ہیں. کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہی وفادار کہلاتا ہے، اور وفادار لوگ وہی ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا، اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریے گا. جنہیں یہ بات نہیں پتہ ہے انہیں پتہ چل جائے گی. جزاکم اللہ خیر.